اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ صفات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 14ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو صفت آتی ہے وہ انحراف کی ہے۔ انحراف کا لغوی معنی ہٹنا یا ہٹانا ہوتا ہے، اور انحراف کی اصطلاحی تعریف کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف منحرفہ کہتے ہیں۔ یہ دو حرف ہیں، لام اور را۔ ان کے ادا کرتے وقت را میں کچھ زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کے مخرج کی طرف میلان پایا جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا ہمارے مخارج آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ دو حروف ہیں جو اس میں انحراف میں شامل ہوں گے، اور یعنی ہر ایک اپنی ادائیگی میں ایک دوسرے کے مخرج کی طرف تھوڑا سا مائل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفت 15 آ جاتی ہے تقریر کی۔ تقریر کا لغوی معنی دہرانا ہوتا ہے، تکرار کرنا جس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ تو تقریر کی اصطلاحی تعریف یہ صرف را میں پائی جاتی ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ادا کرتے وقت زبان میں ایک لرزہ ہوتا ہے، اس وقت زبان میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں کہ تکرار کو ظاہر کیا جائے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، چاہے را پر شد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ایک ہی حرف ہے، زیادہ حرف نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر ہم لوگ اس کی ادائیگی کریں تو اس کی ادائیگی کو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ را کی ادائیگی ہم لوگ کیسے کریں گے، تو جیسے ہم لوگ اجرن، تو اجر، تو بہت زیادہ ر کر کے نہیں ادا کرنی تقریر اس میں، اجر یعنی اس طرح سے ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفت نمبر 16 آ جاتی ہے تفشی۔ تفشی کا لغوی معنی پھیلنا یا پھیلانا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ادا کرتے ہوئے آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، یعنی آواز کے پھیلنے کو تفشی کہتے ہیں۔ تو یہ شین کے ساتھ ہی اگر شین ہم ادا کریں تو پورے منہ میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس صفت 17 آ جاتی ہے استطالت۔ تو اس کا لغوی معنی لمبا کرنا، طول سے ہے۔ استطالت کی اصطلاحی تعریف یہ صرف غود میں پائی جاتی ہے۔ اس کی ادائیگی میں شروع مخرج سے آخر تک، یعنی شروع زبان سے آخر تک آواز کو امتداد رہتا ہے، یعنی اس کا مخرج جتنا طویل ہے پورے مخرج میں آواز جاری رہے گی، غود اتنی ہی یعنی طویل ہو جاتی ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہم لوگ ادا کریں گے۔ اور صفات حروف جو ہیں ان کا فائدہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو صفات حروف کی آواز کو واضح اور صاف کرتی ہے۔ جن حروف کی ایک ہی مخرج ہوں، مثلاً حروف شجریہ ہیں، نطعیہ ہیں، لسفیہ ہیں، صفیریہ ہیں، ان حروف کا آپس میں فرق جو ہے مخرج سے نہیں بلکہ صفات سے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر طا اور تا کا مخرج ہے تو ایک ہی مخرج ہے اگر ہم دیکھیں تو، لیکن طا کو اور تا کو ہم ادائیگی اس کی جدا ہوں گی، اس کی صفات جو ہیں وہ جدا ہوں گی، اور طا کو تا کے ساتھ یا تا کو طا کی طرح سے نہیں پڑھنا، یعنی جہر، استعلاء، اطباق، قلقلہ۔ طا کی جو ہے وہ مخصوص صفتیں ہیں جو صرف طا میں ہی آئیں گی، تا میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح تا کی مخصوص صفات جو ہیں وہ ہمس ہے، استفعال ہے، انفتاح ہے۔ تو تا کو طا کی آواز سے جدا کرنے والی ہی سمجھی جائے گی۔ ان صفات کو ممیزہ بھی کہتے ہیں۔ تو ممیزہ کی اگر ہم تعریف دیکھیں تو وہ صفات لازمہ جو ایک مخرج کے حرفوں میں فرق کرتی ہے۔ اور صفات میں اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ 17 صفات جو ہم نے پڑھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھی، تو اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمس، رخوت، استفعال، انفتاح، اطلاق، لین ضعیف ہیں اور باقی تمام ساری قوی ہیں۔ حرفوں میں قوی اور ضعیف جو ہیں وہ بھی ہیں، حروف پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو کیسے ہم جانیں گے؟ اس کا مدار ان صفات پر ہوتا ہے جو اس حروف میں پائی جاتی ہیں۔ غور کرنے سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ حروف 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اقوا، ایسے حروف جن میں تمام صفات قوی ہی ہوں یا اکثر قوی ہوں، صرف ایک ضعیف ہو، یعنی طا، ظا، غاد، قاف، ان کو اقوا کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے دوسری قسم اس کی، اضعف، وہ حروف جن میں تمام صفات ضعیف ہی ہوں، مثلاً فا،
یا ایک قوی ہو باقی تمام ضعیف ہوں، مثلاً ہا، یہ 4 حروف ہیں، سا، ہا، ہا، فا، یہ عزف ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہمارے پاس قوی آ جاتا ہے، اس کو آپ نے غور کرنا ہے، ایک اقوا ہے ایک قوی ہے۔ جن حروف میں زیادہ صفات قوی ہوں ضعیف کم ہو، یعنی جیم، دال، صاد، غین، حمزہ، یہ قوی ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھا ضعیف، اس کی قسم حروف کی، جن حروف میں زیادہ صفات ضعیف ہوں قوی کم ہوں، یعنی الف، تا، خا، ذال، سین، شین، کاف، لام، میم، نون، واو، یا، یہ ضعیف کہلائیں گے۔ پانچویں قسم ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ متوسط کی، جن حروف میں دونوں قسم کی صفات ایک جیسی ہوں وہ متوسط کہلاتی ہیں، یعنی با، را، زا اور عین۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی، ہم ڈیٹیل جو ہے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، بار بار ریپیٹ سنیں، سمجھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے وہ سکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔